جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ حسن مصطفیٰ پر علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور دیکھیں یہ بات ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر اس شخصیت کا ذکر کریں، ہر اس شخصیت کی ذکر میں اپنی حاضری لگوائیں، تاکہ قیامت والے دن ہم بھی حضور کی شان بیان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، صحابہ کی شان بیان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اولیاء کرام کی شان بیان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ہماری بھی شفاعت ہو جائے۔ ہم مقصد شفاعت کا لے کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں C49 کی یہ کاوش ہے کہ ہر روز ایک نئے عالم دین کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر دن پہلے دن سے زیادہ دلچسپ جو ہے وہ موضوع ہوتا ہے۔ آج دیکھیں موضوع بڑا پیارا ہے، حسن مصطفیٰ اور دیکھیں حسن مصطفیٰ بیان تو نہیں کر سکتے، جس نے دیکھا دیکھیں وہ ٹھیک ہے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھ لیے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھ لیے۔ یہ ہوتا ہے حسن۔ دیکھیں وہ کل بھی جیسے آپ نے بیان سماعت فرمایا کہ محمد کا غلام ہو تو پھر وہ اسے دیکھ کر لوگ کلمہ نہ پڑھیں، جو بد مذہب لوگ ہیں، کافر لوگ کلمہ نہ پڑھیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو اپنے آپ کو ایسے بنانا چاہیے کہ سامنے والا دیکھ کے بولے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ یہ سامنے والا آپ کے کام دیکھ کر، آپ کی عادت دیکھ کر، آپ کا رہن سہن دیکھ کر یہ بولے کہ نہیں یہ بندہ مسلمان ہے اور محمد عربی کا غلام ہے۔ ہمیں اس طرح اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اس طرح اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا، جس طرح ہمارے نبی نے فرامین جاری کیے کہ آپ اس طرح زندگی گزارو گے تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ یہ دنیا عارضی کی زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی ہے۔ تو علامہ صاحب جیسے کہ ظاہری بات ہے ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم تو ہو سکتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ کی جو تعریف ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ہماری سانسیں ختم ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک قرآن کے بارے میں قرآن و حدیث، قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس میں میرا مالک فرما رہا اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، اور دوسری آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا اے محبوب آپ ہر لمحے ہماری نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کا بار بار چہرہ مبارک آسمان پر اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان تینوں احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا ذکر کیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں، حضور کی سیرت بے مثال ہے، حضور کی صورت بھی بے مثال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو نظر ہے نا اس کے چہرے پر پڑتی ہے، کیا بات ہے، اس کے چہرے پر ہماری نظر پڑتی ہے، اس کی اولن جو مطلب ہمارا ذہن جاتا ہے اس کے چہرے کی طرف جاتا ہے، اور اس کی یہ نہیں ہمارا جاتا ذہن کہ اس کی جو ہے نا فطرت کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی سیرت کیسی ہے۔ انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ انسان کی عکاسی کرتا ہے، انسان کا جو چہرہ ہے وہ شیشہ ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کا پتہ چل جاتا ہے چہرے سے دیکھ کر کے انسان کیسا ہے۔ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی بات کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینے کے اندر رہتے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب ہجرت کر کے مدینہ پاک میں گئے تو وہاں جا کر حضور نے جب دین کی تبلیغ شروع کی، اس کے پاس بہت علم تھا۔ یہ آیا کہ اللہ کے حبیب سے جا کر میں پوچھتا ہوں اے اللہ کے حبیب تم نے جو اعلان نبوت کیا ہے تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ اگر میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت علم جاننے والا ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، مجھے آپ کوئی دلیل دیں۔ وہ آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، یوں کر کے نا یوں سامنے اللہ کے حبیب ممبر کے سامنے مصلی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، یوں کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یوں کر کے نا اس طرف سے دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں،
اور یوں کسی صحابی سے پوچھتے ہیں وہ محمد کی طرح ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام یوں قریب کر کے گئے اور جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا۔ جب حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو گھر سے یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں حضور سے ان کی نبوت پر دلیل مانگوں گا، لیکن جب اس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، جب اس نے حضور کے نورانی چہرے کو دیکھا، جب والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، اب اس نے حسین چہرے کو دیکھا، اس کے ذہن سے وہ سوال نکل گیا۔ فوراً اس نے کہا، کیا اس نے کہا؟ عرفتُ انا وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ اس نے کہا جو یہ نورانی چہرے والا بندہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا چہرہ ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجئے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے معجزے عطا کیے ہیں، حضور کا بولنا معجزہ، حضور کا سننا معجزہ، حضور علیہ السلام کا دیکھنا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کو اللہ تعالیٰ نے سر کے بالوں سے لے کے آپ کے مبارک قدموں تک سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں معجزے انبیاء لے کر آتے رہے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر حضور کو اللہ تعالیٰ جو یہ چہرہ عطا کیا ہے نا دوسرے معجزے عطا نہ بھی کرتا تو یہ چہرہ نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔